السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. آج کے درس میں ہم جنازے کے احکام اور اس کے مسائل پڑھنے جا رہے ہیں۔ جنازہ ایک ایسی نماز ہے جو انسان پر پڑھی جاتی ہے اور میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بطور دعا یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے یعنی انسان اگر مرتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ہیں اس کے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں انسان عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں مرض لاحق ہوتا ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں بیمار پرسی کی فضیلت بتلائی ہے کہ انسان اگر کسی بیمار آدمی کی عیادت کرے، اس کے پاس جائے، اسے دلاسا دے، تسلی دے، تو اس کی بھی فضیلت شریعت نے بیان کی ہے۔ اور عام طور پہ جیسا کہ کہا گیا کہ لوگ اچانک بہت کم مرتے ہیں، کسی نہ کسی سبب سے اور کوئی نہ کوئی ظاہری طور پہ علامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے انسان۔ تو اس لیے شریعت نے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کتابیں عام طور پہ محدثین نے لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہا نے فقہ کی کتابیں ترتیب دی ہیں، یا اس طرح کے مسائل سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں، عام طور پہ ان کتابوں میں احکام الجنائز کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں پہ بیمار پرسی وغیرہ کے سلسلے میں ابواب باندھے ہیں محدثین نے، فقہا نے، علماء نے۔ یہاں پہ بھی صاحب کتاب نے ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو بیمار پرسی کے حوالے سے ایک حدیث لاتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، اور ایک روایت کے مطابق ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق، اور ایک روایت میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے گئے۔ ان 6 حقوق میں سے کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب ہو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملے تو سلام کرے یا وہ سلام کرے تو اس کا جواب ہو۔ اسی طریقے سے جب بیمار ہو، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب آدمی بیمار ہو، مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی، بیمارداری کی جائے، اس کے پاس جایا جائے، حال احوال اس کا دریافت کیا جائے، اسے دلاسا دیا جائے، تسلی دی جائے، اسے بیمار پرسی کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان، ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمارداری کرے، بیمار پرسی کرے، اس کے پاس جائے، عیادت کرے اس کی۔ اسی طریقے سے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جو حقوق بیان کیے گئے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو یہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے، جنازہ پڑھے اس کا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، ایک اور حق کیا ہے کہ جب وہ دعوت دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو یہ مسلمان جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سامنے والے مسلمان بھائی کو اس کا جواب دینا چاہیے، یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ بیمار پرسی، بیمارداری۔ اس سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جو ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نیز اس کے لیے جنت کے اندر ایک باب اس کے نام کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، کسی کو وقت نہیں ملتا ہے، فرصت نہیں ملتی ہے کہ کسی کے حال احوال کو دریافت کرے، کسی کے پاس جائے، کچھ دیر بیٹھے، خاص طور پہ مریضوں کے پاس جا کر کے انہیں دلاسا دے، تسلی دے، ان کی تیمارداری کرے، فرصت نہیں ہے لوگوں کو۔ حالانکہ فضیلت دیکھیے کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے کہ صبح میں اگر کوئی عیادت کرتا ہے کسی مریض کی، شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شام میں کوئی کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں جنت میں گھر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے۔ تو یہ تیمارداری کی فضیلت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی بڑی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتے رہتا ہے، جنت کے پھل چنتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے بیماروں کی تیمارداری کی عیادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے بیماروں کے پاس، اور انسان اگر بیمار ہو تو انسان کو بیماری کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان کے سامنے اگر کچھ باتیں ہو تو گھبراہٹ نہیں ہوگی، یعنی انسان پریشان نہیں ہوگا، اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیثیں تو آگے آ رہی ہے، لیکن دیکھیے صرف بیماری نہیں بلکہ ہماری شریعت نے ہمیں کس قدر اجر و ثواب کے مواقع فراہم کیے۔ دیکھیے بیماری کسی کو لاحق ہو تو اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کسی مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مومن کا معاملہ دیکھیں بہت عجیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو تکلیف جو آ رہی ہے بظاہر انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے میرے لیے خیر کا ارادہ کیا ہو، بھلائی کا ارادہ کیا ہو، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کوئی اچھائی مجھے پہنچنے والی ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے، جو حدیث ابھی بیان کی گئی تھی وہ حدیث آگے تھی، اگر اسے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو صحیح مسلم کی ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کو برا نہ کرو۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے تو اول پھول بکنے لگتا ہے، زبان سے شکوے، شکایات، طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ بخار کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کرو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہ کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ مثال بھی دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست دی ہے
آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے، لوہا جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر جو بھی زنگ ہوتا ہے، میل کچیل ہوتا ہے، سب کو آگ کیا کرتی ہے؟ نکال دیتی ہے، اور لوہا پوری طریقے سے سفید چمکتا ہوا ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے آگ جو ہے لوہے کو تپا کر کے اس کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بخار کی وجہ سے انسان کا جسم جو گرم ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ یہ بخار جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے گناہوں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ بیماری سے گناہ دور ہونے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ بیماری میں انسان اگر صبر کرے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں، یعنی یہ حدیث قدسی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، دو محبوب چیز، اور اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ دو محبوب چیز کیا ہے؟ ایک آنکھ ہے، آنکھ کی بینائی اللہ رب العالمین چھین لے، اندھا بنا لے۔ تو اگر اللہ بندہ ایسی اور اس طرح کی چیزوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے اور بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عطا جو تابعی ہے کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا میں تجھے جنتی عورت دکھلاؤں؟ میں نے کہا کہ ضرور دکھلائیں۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کالی عورت، ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کی بیماری جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور کپڑے وغیرہ کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا سطر کھل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ تو مرگی کا دورہ جو ہے اس عورت کو پڑتا تھا۔ تو یہ عورت جو آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، کپڑا شرمگاہ سے ہٹ جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے بدلے میں جنت ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں صبر کروں گی، یعنی جنت کو حاصل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی صبر کے ذریعے۔ اور پھر ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ میرا سطر جو کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا سطر نہ کھلے، بس اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ جب انسان کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اپنی زبان میں بھی بیمار کو تسلی دے سکتے ہیں، دلاسا دے سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن دعاؤں کا بھی اہتمام ایسے وقت میں کرنا چاہیے، دعا دینا چاہیے بیمار کو، کیونکہ بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا کی ضرورت ہے اس کو، تو دعا دینا چاہیے۔ اور سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے، وہ الفاظ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں مختلف احادیث میں۔ تو عیادت کے وقت جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں صاحب کتاب نے یہاں پہ نقل کی ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظیم اور برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے وہ شفا سے نوازے، تجھے شفا عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے لوگوں کو دلاسا دیتے تھے، تسلی دیتے تھے، دعا دیتے تھے۔ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنا چاہیے۔ دوسری دعا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، بہت مختصر ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ ڈر نہیں، غم کی ضرورت نہیں ہے
اگر اللہ نے چاہا تو یہی بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں کو یاد کرنا چاہیے انسان۔ اسی طریقے سے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور کر، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ تو یہ اور اس طرح کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آخری کی جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اور اس طرح کی آیتیں صورتیں پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے، مریض کو بیماری کی حالت میں پھونکنا چاہیے، وہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے جسم کے اندر، تو ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ بھی مختصر دعا ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، ہے نا؟ اس سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ بولیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہاتھ میں یہاں پہ درد ہے تو اس جگہ پہ اپنے ہاتھ کو رکھیں گے یا انگلی کو رکھیں گے اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں، یعنی محسوس کرتا ہوں، اور اس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اس طرح کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مخصوص الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور اور ہر نظر بد کی برائی سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں جو احادیث صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا خود پہ بھی ان چیزوں کو پڑھ کر کے انسان دم کر سکتا ہے، اور اگر سامنے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو ان پر بھی پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیپٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے تجہیز اور تکفین کا، یعنی انسان اس کی وفات ہو گئی ہے تب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے، شریعت نے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک پہلی روایت یہاں پہ موجود ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا راحت پانے والا ہے، یا اس سے اوروں نے راحت پائی ہے۔ ایک جنازہ جب گزرا تو آپ نے کہا کہ یہ جنازہ، یہ میت جو ہے، یہ راحت پانے والا ہے، سکون پانے والا ہے۔ یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے اوروں نے راحت پائی ہے۔ مومن بندہ دنیا کے رنج و مصیبت سے راحت پاتا ہے اور اس ایذا سے اللہ کی رحمت کی طرف آرام پاتا ہے۔ اور فاجر بندے سے انسان، شہر، درخت اور جانور راحت پاتے ہیں۔ یعنی گنہگار انسان جو ہے اس دھرتی پر بوجھ ہے، گنہگار انسان اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ تو جب وہ اٹھ جاتا ہے اس دنیا سے، جب وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو دنیا کی ہر مخلوق کو اس سے راحت نصیب ہوتی ہے، سکون اور عافیت محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ مومن بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر مصیبتوں میں بسا اوقات جو مبتلا ہوتا ہے، اپنی ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر کے اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ جاتا ہے، آرام پاتا ہے ادھر جا کر۔ انسان مرنے کے قریب ہے، اگر ہم دیکھیں کسی کو کہ جان کنی کے عالم میں ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب تک میں اس کی روح قبض ہو جائے گی،
تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا رشتہ دار ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتا کو، مرنے والے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو پڑھوانا نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں کہ یہ پڑھو پڑھو زبردستی ہے، اس کے پاس پڑھنا ہے، بار بار اپنی زبان سے اس کو دہرانا ہے کہ وہ ہے نا اس کو سن کر کے اپنے زبان سے بولنے کی کوشش کرے، اور اگر بول دے اللہ کا کرم ہو جائے، بول دے اس حالت میں اور اسی وقت اس کی روح اگر قبض ہو جائے تو اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آخری وقت میں خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ موتا کو، مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا ہے، اس کے پاس پڑھنا ہے۔ اور کیا کیا پڑھنا ہے؟ سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا ہے، مرنے کے بعد پڑھنا ہے نا، مرنے سے پہلے۔ سورہ یاسین کے سلسلے میں روایت آتی ہے، دو روایتیں ہیں میرے خیال سے جو ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، لہٰذا ضعیف جب حدیث ہے تو پھر حجت نہیں بن سکتی ہے، لہٰذا اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ حدیث میں لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہے، اگر کوئی پورا بھی پڑھتا ہے تو اس میں بظاہر حرج نہیں معلوم ہوتا ہے، اللہ اعلم۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو۔ ہاں یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ لوگ بیماروں کے پاس جب جمع ہوتے ہیں طرح طرح کی دنیا بھر کی باتیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، حتیٰ کہ وہاں پہ بھی گناہ سے باز نہیں آتے، اس کی چغلی اس کی چغلی، غیبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ جب میت کے پاس آدمی ہو تو بھلائی کی بات کرنی چاہیے، اچھائی کی بات۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اچھی بات کہنا چاہیے، میت کے حق میں دعا دینا چاہیے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو دعا کی ضرورت ہے اس وقت اور فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ میت کے حق میں دعائے خیر کی جائے۔ اسی طریقے سے بیماروں کو یہ تعلیم دی ہے شریعت میں کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سب کے لیے ہے، بیماروں کے لیے بھی ہے اور جو بیمار نہیں ہے ان کے لیے بھی، اور زندگی کے ہر لمحے کے لیے، پوری زندگی کے لیے ایک تعلیم جو شریعت نے دی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر شخص کو نیک گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان، اچھی سوچ، کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، غلط اور منفی سوچ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو۔ ایک صحابی مرض الموت میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں ان کے پاس تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں، خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے جس چیز کی امید کی ہے اللہ رب العالمین وہ چیز تمہیں عطا کرے، گناہوں سے ڈر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے تمہیں امن عطا کرے۔ تو خاص طور پہ اہل علم نے، علماء نے، فقہاء نے تجہیز و تکفین یا احکام الجنائز میں اس طرح کی حدیثیں لائی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مریض ہوتے ہیں یا قریب الموت، قریب المرگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی باتیں، خیر کی باتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی تلقین کی جائے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھی نیت رکھو، اللہ کے ساتھ برے خیالات نہ رکھو۔ اسی طریقے سے کیا کسی خاص جگہ پہ مرنے کی تمنا کرنا جائز ہے؟ ایک تو مرنے کی خواہش کرنا، تمنا، موت کی تمنا ایک یہ ہے، اور یہ ہے کہ کسی خاص جگہ پہ میری موت آئے، کیا یہ جائز ہے؟ موت کی تمنا کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ موت کی تمنا درست نہیں ہے۔
جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جائے اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ بہت پریشان ہو گیا ہے، موت کی تمنا ہی کرنی ہے اس کو، تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ پیارے نبی نے بتلایا کہ وہ کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو تب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات ہی بہتر ہو تو مجھے وفات دے۔ اس طرح کے مسنون الفاظ خواہ مخواہ دوسرے الفاظ کے ساتھ یا ڈائریکٹ بلا واسطہ صاف لفظوں میں موت کی تمنا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کسی خاص جگہ پہ مرنے کی تمنا کرنا، مکہ اور مدینہ وغیرہ میں کر سکتے ہیں۔ ہاں ایسے مانگ دعا کر سکتے ہیں نا، اگر کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً انہی کی روایت ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ میں تجھ سے موت بھی مانگتا ہوں تو شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم تھے، اور فرق اور ادیان یعنی دیگر مذاہب جو ہے اور نئی نئی جو مذاہب آئے دن پیدا ہوتے ہیں اسلام کے نام پہ، ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے بہت مہارت عطا کی تھی شیخ رحمہ اللہ کو، اور بہت باصلاحیت۔ شیخ ابن باز کے شاگرد تھے، مدینہ یونیورسٹی کی جو پہلی بیچ تھی اس کے اس میں اسٹوڈنٹس میں شامل تھے ہمارے ایک استاذ بھی مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، گزشتہ سال ان کا بھی انتقال ہوا۔ وہ دکتور لقمان سلفی رحمہ اللہ جنہوں نے تیسیر الرحمن لکھی ہے، جامعۃ الامام ابن تیمیہ چندن بارہ بہار کے اندر جو تیمیہ ہے اس کے بانی فاؤنڈر ہیں وہ، اور شیخ علامہ احسان الہی ظہیر یہ ایک ہی بیچ کے تھے۔ 1964 میں جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تھا، پہلی بیچ تھی۔ تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں میں خطبوں میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اگر موت بھی مانگتا ہوں تو شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ تو شہادت کی موت یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، اچھی موت ہے۔ تو اگر اچھی موت کی کوئی بھی شکل و صورت ہو تو انسان اس طریقے سے اللہ سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، میں تجھ سے حالت سجدہ میں موت مانگتا ہوں۔ جیسے لوگ خواہش ہوتی ہے تو اس طرح کی اچھی حسن خاتمہ والی موت جو ہے انسان مانگ سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، اگر تو مجھے موت دے تو شہادت کی موت۔ وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور میری موت آئے بھی تو تیرے رسول کے شہر میں یعنی مدینہ میں آئے، کہیں اور۔ تو یہ تمنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقدس مقامات میں اگر انسان مرنے کی خواہش کرے، تمنا کرے، تو اس میں قباحت بظاہر نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ اسی طریقے سے میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، چوما جا سکتا ہے، چوم سکتے ہیں، جائز ہے۔ کئی ایک دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک دلیل ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ آئے، آپ کے چہرے پہ جو کپڑا رکھا ہوا تھا اس کو ہٹایا اور اپنے سر کو جھکا کر کے آپ کی پیشانی پہ انہوں نے بوسہ دیا، چوما آپ کی پیشانی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، اگر وہ بوسہ لینا چاہے یا اور بھی کوئی لوگ اگر بوسہ لینا چاہے میت کی تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔
میت کے اوپر چادر ڈالنا چاہیے، وفات کے فوراً بعد اس کو کپڑوں سے نکال کر کے، یا اگر کپڑے ہیں بھی تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دینا چاہیے، تان دینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ایک دھاری دار یمنی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طریقے سے موت کی اطلاع دینا جائز ہے، موت کی خبر دینا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسے عام الفاظ میں کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اطلاع دینا، ایسے طریقے اور ایسے انداز سے اطلاع دینا جس سے شریعت نے منع کیا ہو، وہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جیسے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں گھرانے میں میت ہو گیا۔ تو نوحہ اور ماتم یا اس طرح کی غیر شرعی طریقے سے میت کی وفات کی اطلاع دینا، کسی شخص کے مرنے کی اطلاع دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جائز طریقے سے خبر دینے کے لیے اگر کوئی بتا دے کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے غزوہ موتا میں، ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ موتا جنگ میں، پہلے زید، پھر جعفر اور پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی اطلاع صحابہ کرام کو آپ نے ایک کے بعد ایک دی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ کے ساتھیوں کی جدائی پہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی اطلاع دی جا سکتی ہے، موت کی اطلاع، خبر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میت کے ساتھ کیے جانے والے کاموں میں، شروع کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ فوراً میت کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ جب روح قبض ہوتی ہے تو بعض روایتوں میں غالباً یہ آتا ہے کہ آنکھیں جو ہے اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے میت کی آنکھوں کو بند کرنا چاہیے، بند کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اس وقت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو آئے اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، پھر آپ نے ان کو بند کیا اور فرمایا کہ جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے وہ روایت آگئی سامنے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، تو آنکھوں کو بند کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے میت کو جلد سے جلد دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، تاخیر پہ تاخیر، تاخیر پہ تاریخ، فلاں کا انتظار، فلاں کا انتظار، قریبی رشتہ دار کہیں دور ہیں، کسی اور اسٹیٹ میں، کسی اور ملک میں، تو ان کے آنے کا پھر انتظار ہوتا ہے۔ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ میت کو جلد سے جلد دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے میت کو جلد دفن کرو، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی آخرت کی طرف، قبر کی طرف ہم بھیج رہے ہیں، آخرت میں اس کے لیے بہتر ہے، فائدہ ہے۔ اگر نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو۔ برا ہے، ایک بوجھ ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ وہ روئے زمین پر فاجر، فاسق انسان، گنہگار انسان جو ہوتا ہے وہ ایک بوجھ ہوتا ہے، تو جس قدر وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو ساری چیزوں کو، مخلوق کو آرام اور راحت نصیب ہوتی ہے، تو ایک جو برا آدمی ہے، وہ برا اگر ہے میت تو اسے اپنی گردن سے تم اتار دو گے، ایک بوجھ کو جلد سے جلد اتار دو گے۔ تو اس لیے میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب کوئی شرعی عذر نہ ہو تب۔ اسی طریقے سے میت کا غسل، میت کو غسل دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ہم نہلا رہے تھے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو نہلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو، یعنی میری بیٹی کو 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔
کتنے بار؟ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. بعض روایتوں میں 3 بار 5 بار یا ضرورت کے مطابق اس سے بھی زیادہ، اس طرح کے الفاظ، اس سے بھی زیادہ بیری اور پانی کے پتوں سے غسل دو. اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو. آخری بار پانی میں کافور بھی ملا لو. اور غسل سے فراغت پر مجھے اطلاع کر دینا. غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور ان کو پیچھے ڈال دیا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی. عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی. لیکن اگر میاں بیوی ہے تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے گزر گئی، مر گئی، انتقال ہو گیا تمہارا، تو میں تمہیں غسل دوں گا. پیارے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تم پر نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا. ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے غسل صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ دیں گے. اپنے شوہر کے بارے میں وصیت کی، مجھے غسل صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. غسل میت کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میت کا طریقہ وہی ہے جو طریقہ کہ غسل جنابت کا ہے. تقریباً اسی سے ملتا جلتا طریقہ. یعنی پہلے جو میت ہے اس کی گندگی وغیرہ صاف کر دیں گے ہر طرح سے، اور پھر اس کے بعد وضو کروائیں گے. دائیں طرف سے شروع کریں گے، وضو کروائیں گے اور پھر اس کے بعد غسل دیں گے دائیں طرف سے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ کیا کیا کرنا ہے. پہلی چیز، وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں. بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر دی جائے. اکڑ جاتی ہیں نا تو ان کو سیدھا کرنا چاہیے. نیز، قمیص اور بنیان وغیرہ جو بھی جسم پہ کپڑا ہے اتار کر کے چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے. میت کے بازو، گلے یا پنڈلی میں کوئی تعویذ، دھاگا یا کڑا وغیرہ ہو تو اس کو اتار دیا جائے. یہ چیز فوراً، وفات کے فوراً بعد یہ سب ہونا چاہیے. کیا؟ منہ اور کیا کہتے ہیں آنکھ وغیرہ بند کر دینا ہے. اعضاء اگر ادھر ادھر ہے، ہاتھ پاؤں انگلیاں وغیرہ، تو اس کو درست کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے. جسم پہ جو کپڑا ہے اس کپڑے کو اتار دینا ہے اور اس کے جسم پہ کپڑا ڈال دینا، چادر ڈال دینا ہے. اور جسم کے اندر اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہو، کڑا وغیرہ ہو تو اس کو نکال دینا ہے. پانی اور بیری کے پتے ابال لینا ہے. پانی اور بیری کے پتے ابالنے کا مطلب بیر کے پتے توڑ کر کے جو پانی گرم کرنے والا ہے اس کے اندر ڈال کر کے پانی کو گرم کر دیا جائے گا، ابال لیا جائے گا پانی کو. پھر کیا کرنا ہے؟ پانی اور بیری کے پتے ابال کر نیم گرم پانی استعمال کیا جائے. لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس، پانی نکلنے کی جگہ موجود ہو اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو. ایسی جگہ پہ جہاں پہ سے پانی نکلنا باہر آسان ہو اور گندگی وغیرہ کو صاف کرنے میں آسانی ہو، تو ایسی جگہ پہ تختہ رکھنا چاہیے. یا چوکی، جو گاؤں وغیرہ میں چوکی چلتی ہے، یا غسل دینے کے لیے جو بھی چیز استعمال ہوتی ہے، کھٹولا وغیرہ، ایسی چیزوں کو رکھ سکتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں سے پانی آسانی سے، پانی اور گندگی وغیرہ نکل جائے، صاف ہو جائے. میت کو اس تختے کے اوپر لٹا دیا جائے.
ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے. یہ غسل کے وقت کی بات بتائی جائے. ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے. اور دوران غسل سوائے مجبوری کے میت کی شرمگاہ پر نظر نہ پڑے اور کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ نہ لگایا جائے. اگر کوئی مجبوری ہو، مطلب جیسے گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے لیکن ایسے نہیں جا رہا ہے پانی وغیرہ مارنے سے، تو مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں شرمگاہ وغیرہ کو ہاتھ لگا کر کے اس کو گندگی کو دور کریں گے. تو کیا کرنا ہے اس میں کیا بتایا گیا؟ پانی اور بیری کے پتے گرم کر لینا ہے، اور نیم گرم پانی ہونا چاہیے، بہت گرم نہیں جس سے جسم کو کوئی نقصان پہنچے. نیم گرم سسم پانی جسے کہتے ہیں. اور لکڑی کے تختے پہ میت کو سلا دیا جائے. جسم پہ جو کپڑا تھا اس کو اتار کر کے ناف کے پاس سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا لپیٹ دیا جائے، اور ایسی جگہ پہ تختہ رکھا جائے یا غسل دیا جائے جہاں سے پانی نکلنا آسان ہو، گندگی دور ہونا آسان ہو. اور دوران غسل میت کی شرمگاہ کو بلا وجہ بلا ضرورت نہیں دیکھنا ہے اور نہیں چھونا ہے. اگر جسم زخمی ہو اور اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخموں کو دھویا جائے. ہاں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو مر چکا ہے اب اسے کیا تکلیف ہوگی، جیسے چاہو ویسے کر. تو نہیں، میت کا احترام کرنا ہے. میت کا احترام اسلام کے اندر اس کی خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے. تو احترام میت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جسم پر اگر کوئی زخم ہو، کوئی پٹی وغیرہ لگی ہو تو آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو نکالا جائے. اور کوئی ایسی چیز جیسے روئی وغیرہ ہے یا ایسی چیز جس سے تکلیف نہ ہو یا جسم پہ کوئی نقصان نہ ہو، ایسی چیزوں سے اس زخموں کو دھویا جائے اور صاف کیا جائے. اور یہ یاد رہے کہ ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ دائیں طرف سے ہونا چاہیے، رائٹ سائڈ سے ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ بائیں طرف زیادہ توجہ دینے کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر بائیں طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن عام حالتوں میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دائیں طرف سے ہی سارے کام کا آغاز کریں گے، شروعات کریں گے. اسی طریقے سے ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ 2 یا 3 دفعہ دبایا جائے. ناف ہے نا، ناف کے پاس پیٹ میت کا دبانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ جسم کے اندر یا پیٹ کے اندر جو بھی غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ صاف ہو جائے گی. حتی الامکان پورا تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جو غسل دینے والا ہے اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حتی الامکان جو گندگی وغیرہ ہے امکانی حد تک وہ خارج ہو جائے، نکل جائے. پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے پہن لیا جائے. اسے دستانہ پہننا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پہ، حدیث سے ثابت ہے دستانہ پہن کر کے ہی میت کو غسل دینا چاہیے. تو دستانہ، چاہے وہ دستانہ کسی بھی طرح کا ہو، جو باہر صرف دستانہ ملتا ہے وہ ہو، یا کوئی کپڑا آپ لپیٹ لیے ہاتھ میں دستانے کا کام دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہاتھ میں، بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ پہن کر پہلے مٹی کے 3 ڈھیلوں اور پھر پانی سے اس کا استنجا کریں. یعنی جو مردہ ہے، استنجا کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا. تو پہلے کہا جا رہا ہے کہ مٹی کے 3 ڈھیلوں سے گندگی جو ہے اس کو صاف کر لیا جائے، ہے نا. آدمی جیسے دوسرے کی گندگی کو صاف کرنے میں کراہت محسوس کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ڈائریکٹ کوئی ہاتھ لگانا بھی نہیں چاہتا ہے. تو اس کے لیے شریعت میں یہ بتایا ہے طریقہ کہ آپ پہلے اپنے ہاتھوں میں دستانہ لگا لیں، پھر اس کے بعد مٹی کے ڈھیلوں سے گندگی وغیرہ ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے، پھر اس کے بعد پانی سے صاف کر دیا جائے. تو یہ طریقہ شریعت نے بتایا. اگر زیر ناف بالوں کی صفائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے. یعنی جس قدر ممکن ہو میت کو پوری طریقے سے پاک اور صاف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اہل محلہ اور اہل بستی کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ اعزہ و اقارب کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اسی طریقے سے ناک، دانت، منہ، ان چیزوں کا خلال کیا جائے. ناک میں مطلب پانی ڈال کر کے پھر تھوڑا سا سر اٹھایا جائے تو پانی باہر نکل جائے گا. پھر اسی طریقے سے منہ میں پانی ڈالا جائے، پھر تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا جائے تو پھر پانی باہر نکل جائے گا. اسی طریقے سے
دانت وغیرہ کو ملا جائے، اس کے اندر انگلی ڈال کر کے اس کو ملا جائے، کانوں کے اندر بھی پانی ڈال کر کے اس کو بھی گیلی روئی وغیرہ سے صاف کیا جائے، ان کی صفائی کر لی جائے۔ تو یہ اور اس طرح کی چیزیں شریعت نے بتائی ہے، اہل علم نے بتائی ہیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے۔ یہ سب پہلے کی چیزیں ہیں، احتیاطی کیا کیا کرنا ہے ابھی تک جو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون طریقے سے وضو کرانا، جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں کے اندر سر کا مسح اور پاؤں نہیں دھونا ہے۔ جیسے بتایا تھا نا شروع میں کہ یہ جو غسل ہے وہ تقریباً غسل جنابت سے ملتا جلتا ہے۔ تو سر کا مسح اور پاؤں رہنے دیا جائے، پورا وضو کرایا جائے، 3 دفعہ اچھی طریقے سے سر دھوئے جائے۔ اس کے بعد پھر حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورے جسم کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اچھی طرح دھوئے۔ اور ایک روایت جیسے بتائی گئی کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو اس سے زائد بھی پانی ڈال کر کے غسل دیا جا سکتا ہے۔ آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں، سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں۔ غسل جنابت میں بھی وہی حکم ہے نا ایک حدیث میں، آخر میں تھوڑا سا ہٹ کر کے پاؤں دھونے کا ہے، تو اسی طریقے سے آخر میں پاؤں دھونا ہے۔ تو پھر یہ مکمل مطلب غسل ہو گیا میت کا۔ کیا کیا چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے؟ شروع میں منہ، کان، آنکھ وغیرہ ہے سب کو بند کرنا ہے، اور اعضاء وغیرہ ہاتھ پیر یا انگلیاں ادھر ادھر ہے تو اس کو سیدھا کرنا ہے، درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ قمیص اور جو بھی بدن پہ کپڑا ہے وہ کپڑا اتار کر کے اس کے اوپر چادر ڈال دیا جائے، اور گلے وغیرہ میں، ہاتھ وغیرہ میں کوئی تعویذ وغیرہ ہو، کوئی دھاگا وغیرہ ہو، اس کو نکال دیا جائے۔ پانی اور بیری کے پتے گرم کر لیے جائیں، سسم پانی مطلب گرم کیا جائے، لکڑی کے تختے پہ ایسی جگہ پہ تختہ رکھا جائے کہ جہاں سے پانی کا نکلنا اور گندگی کا صاف ہونا آسان ہو، ایسی جگہ پہ تختہ رکھ کر کے اس پہ میت کو سلایا جائے، اور گھٹنوں سے، ناف سے لے کر کے گھٹنا تک ایک چادر کپڑا لپیٹ دیا جائے، اور دوران غسل بلا وجہ میت کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ ڈالی جائے اور نہ ہاتھ لگایا جائے۔ اگر جسم پہ زخم وغیرہ کی وجہ سے کوئی پٹی وغیرہ لگی ہو تو آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو نکال کر کے ان زخموں کو روئی سے یا کوئی نرم چیز سے دھویا جائے، زخموں کو صاف کیا جائے۔ دائیں طرف سے ہر کام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ناف کی طرف سے 3 مرتبہ پیٹ کو دبانا چاہیے تاکہ گندگی ہے جو ہے وہ خارج ہو جائے، نکل جائے، اور یہ سب کام دستانے وغیرہ پہن کر کے کرنا چاہیے۔ اور گندگی جب صاف کرنے کی بات ہو تو پہلے مٹی کا استعمال کرنا چاہیے 3 ڈھیروں سے، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کر کے گندگی کو پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ پھر وضو کرائی جائے تو وضو کے اندر ناک، دانت، منہ وغیرہ کا خلال ہونا چاہیے، کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی وغیرہ ڈال کر کے ان کی صفائی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کرانی ہے، جیسے نماز کی طرح، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں مسنون وضو، صرف سر کا مسح اور پیر باقی رکھا جائے گا، اور پھر وضو کرانے کے بعد سر پہ پانی ڈالا جائے گا، پانی ڈال کے پھر اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جسم کو دھویا جائے گا۔ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، اور آخر میں کافور کا استعمال کریں گے، پانی میں ڈال کر کے کافور ملا کر کے اس پانی سے آخری مرتبہ غسل دیں گے، اور سب سے آخر میں پھر پیر دھوئیں گے۔ یہ طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ میت کو اس کے بعد کفن دینے کا مختصر طریقہ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، ختم کریں گے۔ کتنے کپڑوں میں کفن دینا چاہیے؟ 3 کپڑوں میں، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا یہی مسنون ہے، سنت یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اس میں کرتا نہیں تھا اور پگڑی نہیں تھی، صرف 3 کپڑے تھے، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا۔ عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟
پانچ کپڑے عورت کے کفن میں ہونے چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے کفن کا 5واں کپڑا وہ ہے جو قمیص کے نیچے رہتا ہے، اوپر جو قمیص ہے اس کے اندر ایک کپڑا نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا سطر اور ران وغیرہ جو ہے باندھی جاتی ہے، وہ ایک 5واں کپڑا ہے۔ تو 5 کپڑے عورتوں کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احرام کی حالت میں اچھا کیا 3 کپڑوں سے کم میں بھی کفن دے سکتے ہیں؟ 3 کپڑوں سے کم میں بھی کفن دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ 1 کپڑے میں بھی کفن ہو سکتا ہے اگر وہ پوری طریقے سے جسم کو ڈھانپ لے۔ جیسے اگر نہیں بھی ڈھانپے، کوئی مجبوری ہے، کپڑا میسر نہیں ہے، ایسے حالات ہے لوگوں کے پاس، خود میت کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس یا اور لوگوں کے پاس، کہ جس سے وہ 1 کپڑا کا بھی صحیح طریقے سے بندوبست نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹا کپڑا ہے، اس میں بھی کفن دے سکتے ہیں، کفنا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احرام کی حالت میں ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، یعنی سواری کر رہے تھے، گرا دیا اونٹ نے، بدکنے کی وجہ سے وہ گر پڑے، وہ گردن ٹوٹ گئی، اس کی وجہ سے وفات ہو گئی صحابی کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں اسے کفن دو۔ جو احرام کی حالت میں 2 کپڑے پہنتے ہیں، انہی 2 کپڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفن دینے کا حکم دے دیا۔ ایک روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کے بارے میں، جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو خون آلود کپڑوں سمیت دفن کیا جائے۔ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوئے انہی کپڑوں میں انہیں دفن کر دیا جائے۔ غسل دینا ہے شہیدوں کو، غسل بھی نہیں دینا ہے، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنی، نماز جنازہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل بھی نہیں دینا ہے۔ جس کپڑے میں ان کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اسی کپڑے میں انہیں دفن کر دینا۔ کیا مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کر سکتے ہیں؟ سن کر کے بہت تعجب ہوتا ہے اور لوگ بھاگیں گے، سن کر کے کترائیں گے کہ ایسا کون احمق ہے، بیوقوف ہے جو مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کر رہا ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کرنا جائز ہے۔ صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر تحفے میں لائی۔ آپ کو اس وقت چادر کی ضرورت تھی، تو آپ نے وہ چادر اس عورت سے لے تحفے میں دیا، تو اس کا تہبند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بہت عمدہ چادر ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر انہیں دے دی۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی کو ضرورت تھی اور تم نے اللہ کے نبی سے مانگ لیا۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے کسی چیز کے لیے، تو دے دی اللہ کے نبی نے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی سے چادر مانگی تھی، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، بلکہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ پھر وہ چادر ان کو ان کا کفن بنی۔ اپنے کفن کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے مانگا تھا کہ نبی کے ہاتھ سے کپڑا مل جائے تاکہ میں اسی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو یہ ان کے نزدیک سعادت والی بات تھی، اور یقینی معنوں میں سعادت والی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کپڑا دے اور اس میں انسان کو کفنایا جائے، دفنایا جائے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے کپڑا مانگا تھا اور اسی کپڑے کے اندر ان کو کفنایا بھی گیا تھا۔ تو اس حدیث سے جو بخاری کی ہے پتہ چلتا ہے کہ کفن پہلے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وصیت کی بات آگے آئے گی، لیکن کیا مرنے سے پہلے وصیت لکھ کر کے جانا چاہیے؟ کر سکتے ہیں وصیت؟ ظاہر سی بات ہے کہ وصیت مرنے سے پہلے ہی کرنا پڑے گا، اس کے بعد تو نہیں کر سکتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کیا ہے، انتظار کرتے ہیں لوگ۔ جیسے ہمارے پاس حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو بوڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ پوری طریقے سے میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، ہر کام سے فارغ ہو جاؤں گا، 60 سال ہو جائے گی تو اس کے بعد پینشن ملے گا، پھر جا کر کے حج کروں گا آرام سے، کوئی کام دھام نہیں، کوئی ایک کام رہ گیا، کیونکہ 60 سال کے بعد اب تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے، تو پورا گناہ وغیرہ معاف کروا کر کے اس دنیا سے
جایا جائے. یہ سوچ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان وغیرہ میں لوگوں کی یہ سوچ ہے. تو یہی سوچ جو ہے وصیت کے بارے میں بھی لوگوں کی ہے. کیا کہ وصیت عام حالتوں میں نہیں کرتے، لیکن آخری حالتوں میں، آخری عمروں میں وصیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں یا وصیت زبانی کرتے ہیں. جبکہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی وصیت وہ لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتے تھے ہمیشہ. مطلب بہت پہلے انہوں نے لکھ لی تھی، ان کے تکیے کے نیچے وہ وصیت پڑی رہتی تھی. تو اتنا پہلے وصیت لکھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، معمول فی ذہن ہے کہ انسان کی جو موت ہے کبھی بول کر کے نہیں آتی ہے. ضروری ہے کہ 60 سال 65 سال 70 سال کے بعد ہی انسان اس دنیا سے جائے گا؟ نہیں. وقت کسی کو معلوم نہیں ہے اور بول کر کے نہیں آتا ہے، اچانک آتا ہے. تو اس لیے جب یہ معلوم نہیں ہے کہ کب میری موت آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے عقل مند انسان ساری تیاری اس سے پہلے ہی کر لیتا ہے. آخرت کی تیاری بھی عمل کے اعتبار سے، اور دنیا کے اندر بھی جن چیزوں کا سامنا کرنا ہے یا ان کی وفات کے بعد اولاد کو یا جو رشتہ دار ہے جو مسائل کا سامنا کرنا ہے، تو ان چیزوں کی تیاری بھی ایک عقل مند انسان پہلے ہی کرتا ہے اور کرنا چاہیے. تو وصیت کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے کہ وصیت وغیرہ بھی پہلے لکھ کے رکھنا چاہیے. میت کا سوگ منایا جا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتے. سوگ کا معنی کیا ہے؟ غم. غم تو لاحق ہوگا، تو فطری چیز ہے. کل ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی جدائی، حضرت ابراہیم کی جدائی پہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تردید کی. اور اسی روایت کے اندر ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان العین لتدمع، کہ اے ابراہیم آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسوؤں سے آنکھیں بہہ رہی ہیں. والقلب یحزن، اور دل ہے کہ غم سے نڈھال ہوا جا رہا ہے. لیکن ہم اللہ سے وہی بات اللہ کے لیے کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کہنا چاہیے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، لیکن اے ابراہیم تمہاری جدائی پہ ہم بہت غمگین. اللہ کے نبی رو رہے تھے. پیچھے ایک حدیث گزری ہے، آپ نے 3 صحابہ کی شہادت کی اطلاع دی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھی. تو یہ فطری چیز ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے انسان. کتنا بھی پتھر دل انسان ہو، یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کی جو ندی ہے اتر جاتی ہے، اس وقت بہہ پڑتی ہے. تو سوگ منایا جا سکتا ہے، لیکن منانے کا کیا مطلب ہے؟ منانے کا مطلب نوحہ، ماتم، مارنا، پیٹنا، گال تھپڑ، یہ سب نہیں. سوگ منانے کا مطلب جو فطری غم لاحق ہوتا ہے وہ، یعنی انسان کی آنکھ سے آنسو بہہ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں. انسان کا دل غم سے نڈھال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس سلسلے میں بھی شریعت نے ہمیں تاکید کیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ غم نہیں منانا. 3 دن سے زیادہ بھی منا سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے نا. کس کے لیے؟ بیوی تو 4 مہینے 4 مہینہ 10 دن. کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی منا رہے ہیں، 1400 سال سے منا رہے ہیں. تو سوگ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، سوگ بھی مناتے ہیں. در حقیقت وہ سوگ ہی ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن وہ برتھ ڈے کے نام پہ. لیکن ٹھیک ہے، نانا کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور نواسے کا ماتم مناتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بھی تو حقیقت ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم ابھی بھی مناتے ہیں. تو یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. بہرحال میت کا سوگ منایا جا سکتا ہے، غم لاحق ہو سکتا ہے، لیکن 3 دن، اس سے زیادہ نہیں. ہاں ایک بیوی ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، یعنی زیب و زینت سے وہ دور رہے گی. بس یہی ہے سوگ کا مطلب، زیب و زینت سے دور رہے گی. میت پر رونا دھونا
جائز ہے، مطلب فطری طور پہ اگر آنسو نکل رہا ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن وہی کہا گیا کہ نوحہ و ماتم کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، تو یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اب پیارے نبی فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اصل صبر کیا ہے؟ آدمی خوب رو لیا، پیٹ لیا، چلا لیا، گریبان چاک کر لیا، سب کچھ کر لیا، پھر بولتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پہلی فرصت میں جب آپ کو غم لاحق ہوا، خبر پہنچی کوئی غم کی خبر، اسی وقت آپ نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں، اپنے دل کو آپ نے سمجھا دیا، کوئی رونا پیٹنا نہیں، چلانا، یہ صبر ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، تو صبر کرنا چاہیے، رونا اور دھونے سے باز رہنا چاہیے۔ شیخ، جی کچھ لوگ صبر کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ بولنے والے کو بولنے دیجیے، پیار نہیں ہے، وہ دل میں گھس کر کے تھوڑی دیکھے ہو، اب کوئی کسی کے دل کو چیر کر کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کئی ایک روایتیں لائی گئی ہیں اس میں، ہاں ماشاء اللہ یہاں پہ روایت موجود ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا محبت نہیں ہے ان کو یہ روایتیں سنا دیجیے گا، بخاری اور مسلم کی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بہن اور بھائی کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ اٹوٹ محبت۔ 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگائی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، بھائی کے انتقال کے 3 دن کے بعد خوشبو منگائی، اس کو اپنے جسم پہ مل لیا خوشبو، پھر کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے، 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے حلال نہیں ہے، سوائے شوہر کے جس کا سوگ 4 ماہ 10 دن۔ اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرے تو یہ روایت سنا دیجیے گا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، بہرحال کئی اس طرح کی جو بات وہ بیوقوفانہ بات ہے، احمقانہ بات ہے۔ جس گھر میں وفات ہو جائے اس گھر میں کھانا بھجوایا جا سکتا ہے نا، بھجوایا جا سکتا ہے 3 دن تک۔ پارٹی ہوتی ہے کون بھیجتا ہے؟ آج کے تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ المیہ ہے، بھجوایا نہیں جاتا ہے، اس کو بھجوانا الگ ہے، مطلب جس کے گھر میت ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ان کے گھر کھانا بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے جس میں وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے، کھانا نہیں بنا سکیں گے۔ تو مصیبت کی گھڑی میں انسان کھانا نہیں بنا سکے گا، ان تمام چیزوں سے ایسی مصیبت بے نیاز کر دیتی ہے انسان۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن چونکہ سوگ اور یہ غم ہے، 3 دن کے ایام ہو، 3 دن تک کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا وغیرہ بھیجنے کا حکم دیا، تو عام طور پہ 3 دن اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور 3 دن کرنا چاہیے اس کا اہتمام۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر گھر میت کے لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ 3 دن کے بعد بھی اگر کھانا نہیں بنا سک رہے کسی وجہ سے، کوئی ہوتا ہے بسا اوقات بعض لوگوں کا غم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح سے ٹوٹ کر کے رہ جاتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، تو اگر ایسا ہے تو 3 دن سے زیادہ بھی کھانا بھیج سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز، تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اور لوگوں کو میت کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے، لیکن اپنے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ اسی کے گھر میں جہاں میت ہوتی ہے اسی کے گھر میں دیگیں پکتی ہے اور سارے محلے، خاندان اور پورے گاؤں بستی کے لوگ، بلکہ دور دراز کے لوگ آ کر کے ولیمے کی طرح دعوت کھا کے جاتے ہیں۔ جو دفنا کے آتے ہیں وہ سب پورے دعوت کھا کے جاتے ہیں، یہ المیہ ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ بہت دور دراز سے کوئی رشتہ دار مثال کے طور پہ آیا ہے، اس میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہے، اب وہ اتنا دور اس کا گھر ہے کہ اسی وقت فوراً وہ جا کر کے کھا نہیں سکتا ہے، مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر وہاں پہ کوئی اس کے لیے انتظام کر دے یا گھر والے ہی کسی ذریعے سے انتظام کروا دے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو طریقہ مطلب ایک پورا ایک یہ بنا لیا گیا ہے، روٹین بنا لی گئی ہے، ایک
کیا کہتے ہیں اس کو رسم رواج بنا لیا گیا ہے کہ میت کے گھر میں کھانا بنے گا، لوگ آئیں گے، اور لوگ آتے ہیں اسی کے لیے، کھانے کے لیے ہی آتے ہیں، اسی کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. سب الٹا ہو گیا. جی کسی کے گھر اگر وفات ہو جائے، میت ہو جائے، اس کے پاس جانا چاہیے تعزیت کے لیے، دل جوئی کے لیے جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب. کہ یقینا اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے. اس کے یہاں ہر چیز کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کرو. بہت پیاری دعا ہے. تو اس طریقے سے تعزیت کے الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو اسی طریقے سے اور انہی مسنون الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. جی کچھ بول رہے تھے؟ ٹھیک، کوئی سوال؟ جی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ میت وفات کے ساتھ ایک بار اور 3 مہینے بعد لوگ گھر میں اِصالِ ثواب چیزیں کرتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بدعت ہے. کھانا کھلانا، دلیل دیکھیے، کھانا کھلانا بہت عظیم سنت ہے. کس کو شک ہو سکتا ہے کہ کھانا کھلانا عظیم سنت نہیں ہے؟ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. یقیناً کتنی حدیث ہے، اور وہی حدیث پیش کریں گے جو اور جگہوں کی ہے، لا کر کے یہاں پہ فٹ کرتے ہیں. ایک صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کہتا ہے، حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں وہاں پہ. اب سامنے جو عوام جاہل ہے اس کو کیا معلوم؟ سب صرف نام لے لینا چاہیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، فلاں آیت، سورہ بقرہ، فلاں فلاں. یہ نام آ جائے تو بس سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب شروع ہو جاتا ہے. وہ روایت ہے بھی نہیں. افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ. اسلام ایک روایت ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ سو رہے ہو تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو. اس طرح کی 4-5 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں، اور کہا تدخلوا الجنۃ بسلام. ایسا کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ روایت ایک صاحب بیان کر رہے ہیں، اور کہ دیکھو صحیح بخاری کے اندر شروع میں 5ویں-6ٹھے صفحے کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے. تو کھانا کھلانا اس کے اندر مذکور ہے. تو جنت میں جانے والا عمل، اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کھانا کھلانا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو 40 دن 12 دن اتنے دن فکس کر کے آپ کھلا رہے ہیں، اور نیت کیا ہے، وہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ کھانا کھلانا نہیں ہے. تو آپ کھانا کھلائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں، کوئی ممانعت نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جو میت کے ایصال ثواب کے نام پر کی جاتی ہے، سب بدعات ہیں. اگر دیکھیے اتنا ہی اہم کام ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنے موتا کو، میت کو ثواب پہنچانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی کتنے عزیز، کتنے اقربا، رشتہ دار، دوست، آپ کے احباب وفات پائے. آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا؟ صحابہ نے کوئی کیا؟ کوئی ثبوت نہیں. ایک تو حدیث ہونی چاہیے، صحیح فی صحیح، موضوع ہی صحیح، کوئی روایت ہونی چاہیے. کوئی روایت نہیں ہے. ابھی ایک روایت ہم نے پڑھا کہ آپ کی زندگی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو آپ کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی آپ کی حضرت زینب، ان کی وفات آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. تو اس طریقے کے بہت سارے دلائل ہیں جن سے رد ہوتا ہے. یہ بدعات میں سے ہے. تو خاص کر کے اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. اور دیکھا جاتا ہے کہ میت جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے قرآن پڑھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. روایت ہم نے پڑھا تھا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے موتا کو، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ ابھی اس کی روح نہیں نکلی ہے، اس سے پہلے مرض الموت میں ہے. اس سچویشن کو بھانپتے ہوئے وہاں پہ پڑھنا ہے خود سے، تاکہ اس کو دیکھ کر کے وہ میت بھی، مرنے والا بھی، وہ پڑھ سکے. صرف اتنی تعلیم دی گئی ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ میت اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، روح نکل چکی ہے. اگر آپ مان لیجیے عقلی طور پہ اگر سوچا جائے، ایک تو ثابت نہیں ہے سورہ یاسین یا فلاں فلاں، جو بھی ثابت نہیں، لیکن اگر عقل سے بھی تھوڑا سا کام لے تو اس کی جگہ جو بنتی ہے پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے، ہم میت کے پاس بیٹھے ہوئے، مرنے والے کے پاس، مرض الموت میں آدمی مبتلا ہے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو ایک عقل کہتی ہے کہ اس وقت فائدہ ہونا چاہیے تھا اس کو، کہ وہ بھی سن کر کے ہو سکتا تھا پڑھ لے. تو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی اس دنیا سے رخصت ہو، وہ بھی اچھی بات ہے.
لیکن یہاں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ مرنے کے بعد روح ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، یا تو علیین میں پہنچ گئی ہے یا سجین میں پہنچ گئی ہے، تب پڑھتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور لوگ یہاں دیکھیے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی، میت کو قبرستان جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں رستے میں کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کی رٹ لگائے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں خاموشی سے لے کے جانا چاہیے نا۔ ہاں خاموشی کے ساتھ، اس میں کوئی ثابت، جب اللہ کے نبی سے کچھ ثابت ہی نہیں ہے تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ جی اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے غسل دیتے ٹائم میت کے پیشانی پر یا سینے پر کچھ لکھا جاتا ہے، سب بے بنیاد، بے بنیاد۔ اب یہاں ہم نے وہ روایت دیکھی کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کا غسل دے رہی ہے، اللہ کے نبی غسل کا پورا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اگر وہ طریقے میں شامل ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں نہیں بتاتے امت؟ ان لوگوں سے زیادہ مہربان تھے، یہ کیا مہربانی کریں گے امت پہ یا مرنے والوں پہ؟ اللہ کے نبی بہت مہربان تھے، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی بتا کے جاتے، لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ہے۔ تو یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، جاہلی رسم، جہالت کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر آ گئی، سب بچنا چاہیے سب سے۔ جی باقاعدہ پیپر ویپر دیتا ہے ضروری سامان رکھنے کے لیے، ہاں، اللہ فرشتے کو پتہ کہ کیا ہے یہ۔ فرشتے دیکھ کے بھاگ جائیں ہاں، بھاگ گے، جائیں گے۔ باقاعدہ وہ معلوم رہتا ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ میرے ہی جیسا ہو گئے۔ سامان کے ساتھ ملتا ہو پیپر۔ جی جیسے 3 کپڑا میت کو رکھنا چاہیے، تو تینوں کپڑا برابر رہے گا کہ چھوٹا بڑا رکھنا ہے؟ چھوٹا بڑا، ہاں چھوٹا بڑا وقت ضرورت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کپڑا اگر بنے گا کہ تینوں کپڑا ایک ساتھ ایک ایک کپڑا، مطلب باندھنے کے ٹائم ایک کپڑا بنے گا، اس کا دوسرا کپڑا بنے گا کہ کیسے؟ جیسے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قمیص نہیں تھی اور پگڑی نہیں تھی، اس میں 3 کپڑا تھا بس۔ تو 3 کپڑے کو جیسے چاہے ویسے مطلب پہنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ پریکٹیکل لوگ کیسے کرتے ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں لیکن 3 کپڑا اگر آپ کسی بھی طریقے سے مطلب حتی الامکان جیسے اچھا انداز میں عمدہ طریقے سے لپیٹنا چاہیے، باندھنا چاہیے، اور 3 کپڑوں میں اس کو کفن دینا چاہیے۔ تو یہ آپ جس طریقے سے بھی آپ لپیٹے یا پہنائے، اگر وہ اچھے انداز میں آپ لپیٹ دیا تو 3 کپڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے۔ ویسے انشاءاللہ جب پریکٹیکل اس کا دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھا تھا میں نے زاہد پٹیل جو ویڈیو بناتے ہیں، زید پٹیل صاحب جی IPS، ہاں تو کپڑا میرے سامنے نہیں آتا۔ انشاءاللہ پریکٹیکل ہم لوگ بھی دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کچھ چیزیں۔ ہاں ہاں تو اس میں دیکھیے کپڑے کا سائز نہیں بتایا، 3 کپڑا کہا گیا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے گیا تھا، لنگی تہبند، جو نیچے کا رہتا ہے ایک اوپر کا اور ایک پورا جبہ، وہ چھوٹا بڑا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہاں سے ڈالیں گے تو یہاں پہ ایک چادر ہوگی۔ تو میت کو اپنا پہننا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے وہ سارے مسائل۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔